لیں میں ان 2 سالوں کی ملک بھر میں جو رد الفساد کی پیش رفت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک پورے ملک میں 44 میجر آپریشنز ہوئے ہیں رد الفساد کے تحت، اور اس کے علاوہ اوور 42,000 IBOs اینڈ کامبنگ آپریشنز، اور اس دوران ویریس ڈیوریشن کی اپریہینشنز بھی پولیس نے کی، اس میں سے جو لیگل پروسیس کے تحت ریلیز ہونے تھے ریلیز ہوئے، جن کے اوپر کیسز تھے وہ کیسز چل رہے ہیں، اور جو ہمارا ایم تھا کہ ڈی ویپنائز کریں، اس میں پروگرس اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ حکومت کے ساتھ مل کے تھرو لیجسلیشن بھی، لائسنسنگ پروسیس بھی اس کو مزید بہتر کریں گے. ابھی تک نیئر 32,000 ویپنز پورے ملک سے ریکور ہو چکے ہیں، اور ویریس ٹائپس آف ایمونیشن اوور 4.34 ملین ایمونیشن جو ہے یہ بھی ریکور ہوا ہے. تو جو رد الفساد کے کارڈنلز تھے الحمدللہ اس کے تحت بھی کارروائی چل رہی ہے. نیکسٹ، کوئی بھی جنگ جو ہے وہ صرف آپریشن کرنے سے ختم نہیں ہوتی. جب آپ کے کائنیٹک آپریشن ختم ہوتے ہیں تو ساتھ آپ کو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس سلسلے میں حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر افواج پاکستان نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی کلیئر، ہولڈ، بلڈ، ٹرانسفر میں، بلڈ فیز میں ہم نے 3 ایریاز میں کام کیا. ایک ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک سپورٹ، دوسرا یوتھ امپلائمنٹ، اور تیسرا ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے. آپ میں سے بہت جرنلسٹ اور رپورٹرز جو ہیں خود جا کے فاٹا کے پی میں اور بلوچستان میں بھی ان منصوبوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے ہیں کہ کس قسم کی سڑکیں ہیں، کس قسم کے اسکول ہیں، کس قسم کے کالجز ہیں. اگلی چند سلائیڈوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کام افواج پاکستان نے اپنے اداروں کے ذریعے اور پھر سیولین اداروں کے ساتھ مل کر وہاں کیے ہیں. جس قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی انشاءاللہ ابھی ارسٹوائل فاٹا میں ہو رہی ہے اور بلوچستان میں ہو رہی ہے، اگر اسی طریقے سے یہ مزید 3-4 سال جاری رہی مین سٹریمنگ آف فاٹا کے بعد، اور جو خوشحال بلوچستان پروگرام چل رہا ہے، تو انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں کہ انڈیورنگ پیس اس سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ذریعے آئے گا. جی چلیے آگے. تھوڑی سی بات میں اینٹی پولیو کمپین کی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان آرمی نے جو پولیو ٹیمز تھیں ان کو سیکیورٹی دے کے پورے ملک میں اس اینٹی پولیو ڈرائیو کا حصہ بنا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 2010 میں 144 کیسز تھے، تو اوور دا ایئرز 2018 میں اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 8. تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وہ دن آئے کہ جب پاکستان بھی پولیو فری کنٹری بنے. جی اس کو بلینک کیجیے. تھوڑی سی بات یہاں میں پی ٹی ایم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. جب یہ شروع ہوئی بات چیت تو ان کی 3 ڈیمانڈز تھیں: ریڈکشن ان چیک پوسٹ، کلیئرنس آف مائنز اینڈ مسنگ پرسنس. اب جیسے میں نے آپ کو گراف دکھایا وائلنس کا، ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا، تو کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ جو ہے وہ جس دن جاتا ہے ڈپلائمنٹ تھرو آؤٹ ویسے نہیں رہتی. تو جیسے جیسے حالات بہتر ہوئے افواج پاکستان نے اپنی چیک پوسٹوں میں کمی بھی کی، ان کی آپریٹنگ پروسیجر میں بھی کمی کی، کیونکہ جب آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب اس کے بعد آپ ریہیبلیٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو موڈس آپرینڈی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. چیک پوسٹ کی اگر بات کروں تو دکھائیے جی سلائیڈ. 2016 میں جو مختلف قسم کی چیک پوسٹ تھی فاٹا کے پی میں وہ تقریباً 469 تھی. ایز وی اسپیک ٹوڈے دیز آر 331. اگر ہم سمجھیں کہ آج سیکیورٹی کی سچویشن وہ ہو گئی ہے جہاں ایک چیک پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ایک بھی چیک پوسٹ نہیں رکھیں گے. لیکن جو چیک پوسٹ وہاں لگی ہوئی ہے اس میں جو سولجر کھڑا ہے وہ سولجر شاید تربت کا ہے، شاید لانڈی کا ہے، شاید لاہور کا ہے، شاید گجرات کا ہے، لیکن اپنے گھر سے میلوں دور وہ اس جگہ پہ اس لیے کھڑا ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو. اس کو ہم افغانستان سے بھی لنک کرتے ہیں. ہم نے اپنی طرف تو بہت بہتری کر لی امن کی، ٹیررسٹ بھی ختم کر دی، روزگار بھی ادھر بحال ہونا شروع ہو گیا، ڈیولپمنٹ بھی شروع ہو گئی. اگر آج ہمیں یہ شورٹی ہو جائے کہ افغانستان کی طرف سے، چونکہ ان کی طرف ابھی ویکیوم ہے، ان کا کنٹرول پورا نہیں ہے، بارڈر پہ بھی نہیں ہے، بارڈر کے نزدیک علاقوں میں بھی نہیں ہے، تو ہم
آج 200,000 ٹروپس جو لگے ہیں ہم ان کو آج واپس لا سکتے ہیں، لیکن وہ ہم اس لیے نہیں لا سکتے کہ ابھی تھریٹ جو بارڈر کے پار ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اس سلسلے میں ہم نے بارڈر فینسنگ بھی شروع کی ہوئی ہے. 2611 کلومیٹر کی لینتھ پہ بارڈر لگ رہا ہے. تقریباً 600 کلومیٹر پلس آل along پاک افغان بارڈر ہماری کمپلیشن ہو گئی ہے فینس کی، اور انشاءاللہ جس دن یہ فینس کمپلیٹ ہو جائے گی بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ایئر، وی ازیوم کہ جو کراس بارڈر ہمارے پہ تھریٹ ہے اس میں بہت حد تک کمی آئے گی. اس میں ہم فورٹس اور پوسٹ بھی بنا رہے ہیں، اس میں بھی ہماری اوور 60% کمپلیشن ہو چکی ہے. ان کے بعد ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو مائنز ہیں اس علاقے میں وہ کلیئر کیے جائیں. مائنز کی کلیئرنس کے لیے اس وقت ارسٹ وائل فاٹا میں 43 ٹیمز ہیں انجینئرز کی جو مختلف ڈسٹرکٹس میں اپنا کام کر رہی ہیں، اور ان ٹیمز نے ابھی تک نیئر 44% جو ایریا ہے وہ کلیئر بھی کر دیا ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ اس علاقے میں جنگ ہوئی ہے، 15 سال ابھی جنگ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی وہاں پہ حالات جو فرسٹ افغان وار کے تھے. جو مائنز ہیں، جو ان ایکسپلوڈڈ بام ہیں، ان کے اوپر آ کے جو ہمارے ٹروپس ہیں ان کی بھی بہت کیجبلٹیز ہوئی ہیں. آپ یہاں سے فارغ ہوں اور جائیں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن، آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہمارے فوجی بھائی وہاں پہ اپنے جسم کے اعضاء کے زخمی ہونے کے بعد ان کے بغیر ریہیبلیٹیشن پروسیس میں جا رہے ہیں. تو کیجولیٹی خواہ سیولین کی ہو یا فوجی کی ہو، ایک پاکستانی کی ہے، اور ہم نے وہ علاقہ انشاءاللہ ایک دن تمام جو ایکسپلوزیو اور مائنز ہیں ان سے صاف کرنا ہے. تیسری ڈیمانڈ ان کی مسنگ پرسنز تھی. آج میں تھوڑا سا مسنگ پرسنز کے بارے میں آپ کو تفصیل بتانا چاہوں گا. پی ٹی ایم نے جب انیشل لسٹ دی تو کوئی 7,000، کوئی 8,000، کوئی 9,000 اس قسم کی ان کی لسٹیں آئیں. 2010-11 میں ایک کمیشن جو ہے وہ بن گیا انفورس ڈس اپیئرنس کے اوپر. جسٹس فضل جو ہیں ان کے اس وقت ہیڈ تھے، اور آج جسٹس جاوید ہیں. ایک طرف تو یہ تمام کیسز اس کمیشن میں چل رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کمپلینٹس ڈائریکٹ کورٹس میں بھی چلے جاتی تھی. تو اس طریقے سے دو جگہ پہ یہ کام ہو رہا تھا، جو کہ لیٹلی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ کمیشن کے تھرو یہ کام کریں. اگر اوور آل کیسز فرام 2010-11 جو ہے تقریباً 7,000 کے قریب یہ کیسز دونوں جگہ پہ آئے. اس کے بعد اس کا پروسیس شروع ہوا، اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ کرتے ہیں. ایک بینچ اس کا اسلام آباد میں بیٹھتا ہے جو کہ 2 ججز تھے، ایک اور جج اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور ایک کراچی اور کوئٹہ میں ہے ان کا بینچ. اگر میں آپ کو پروگرس دوں تو ان میں سے 7,000 کیسز میں سے اوور 4,000 کیسز جو ہیں وہ ریزالو ہو چکے ہیں. جو اپلیکنٹ تھا وہ کمیشن میں گیا یا کورٹ میں گیا تو اوور 4,000 کیسز سیٹل ہو چکے ہیں. بندہ مل گیا یا اس کا ٹریس ہو گیا، اور اس وقت تقریباً 3,000 پلس کیسز جو ہیں انڈر پروسیس ہیں. ان 3,000 میں سے 2,000 کیسز جو ہیں وہ کمیشن کے پاس ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جنگ لڑی ہم نے 15 سال. اس جنگ میں بہت سے ٹیررسٹ مارے بھی گئے. اس وقت ٹی ٹی پی جو افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی فورس ادھر موجود ہے، صرف 2,000، 3,000، 4,000. تو کیسے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مسنگ ہے وہ ٹی ٹی پی کی اس فورس کا حصہ نہیں ہے، یا کسی اور جگہ پہ جہاں لڑائی ہو رہی ہے کہیں اس میں نہیں ہوں، یا جو مارے گئے ہیں اس میں نہیں ہوں؟ جہاں تک جذبات اور احساسات کا تعلق ہے، کوئی بھی پاکستانی جو کسی وجہ سے بھی مسنگ ہے وہ ہمیں بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. ایکچوئل لاس تو اس فیملی کا ہوتا ہے، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو 70,000 پاکستانی اس جنگ کو لڑتے ہوئے زخمی یا شہید ہوئے، وہ بھی تو دنیا سے تو مسنگ ہیں. اسی جنگ کو ختم کرنے کے لیے جنگ کا اختتام آپریشنز کے بعد بہتری کی طرف جانے کے لیے جنگ کے نقصانات کو بھولنا پڑتا ہے. ہماری بڑی خواہش ہوگی کہ یہ پروسیس آگے چلے اور جو باقی مسنگ پرسن ہیں ان کا بھی ٹریس جس طریقے سے ہو وہ آگے چل سکے. ان 3 ڈیمانڈز کے علاوہ پی ٹی ایم کی کوئی ڈیمانڈز نہیں تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ایم ان ڈیمانڈ سے بیونڈ کیسے چلی.
میں نے اپنی پریس کانفرنسز میں آپ سے پہلے بھی بات کی کہ ہماری ویزیبلٹی ہے کہ پی ٹی ایم کیسے چل رہی ہے، وقت آیا تو انشاءاللہ بتائیں گے بھی. پھر بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے پی ٹی ایم کے اوپر سخت ہاتھ نہیں رکھا، حکومت نے یا افواج پاکستان نے. انہوں نے ایسے نعرے بھی لگائے کہ جن کو سن کے فوجی ہوتے ہوئے یا کسی شہید کی فیملی ہوتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. لیکن ہم نے جب کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے، ان کے ساتھ ابھی تک پولائٹلی انگیج کیا، بات چیت سے انگیج کیا. اس کی دو وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ کہ یہ جو پاکستانی بھائی ہیں ہمارے، ان کے علاقے میں پچھلے 15 سال جنگ ہوئی ہے. انہوں نے بہت دہشت گردی کا سامنا کیا، اور پھر جب ملٹری آپریشنز ہوئے تو بہت ساری ایڈمنسٹریٹو انکنوینئنس بھی کی. تو ہمارے لوگ ہیں، دکھی بھی ہیں، نقصان بھی ہوا ہے، اور ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی. زبان سے ضرور انہوں نے غلط باتیں کی، لیکن ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کی جو جینوئن ڈیمانڈس تھیں وہ حکومت اور افواج پاکستان ان کو ان کے کہنے پہ نہیں، ان کے کہنے سے بہت پہلے ہی دور کرنا شروع ہو چکی تھی. جتنی ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، 7 کیڈٹ کالجز ہیں، بہت سارے بچے اس میں پڑھتے ہیں، سڑکیں ہیں، ذریعہ معاش ہے، اور ہر آنے والے دن اس میں بہتری آنی ہے. تو جہاں تک ان کی ان 3 ڈیمانڈز کا تعلق تھا، ریاست نے ان کے ساتھ بھرپور اپنا سمجھتے ہوئے تعاون کیا ہے. لیکن اب جس طرف یہ جا رہے ہیں، ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پرامن پاکستانی ہوتے ہوئے، ہمیں ان کے دکھ کا احساس ہے، ان کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن وہ لائنز نہ کراس کریں کہ جہاں پھر ریاست کو اپنا زور جو ہے وہ لگا کے اس صورتحال کو قابو کرنا پڑے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، گوئنگ لٹل مور، 2 ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ بہت زیادہ ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے افواج پاکستان سے متعلق. ایک آرمی کا بجٹ اور ہمارے جو ویلفیئر پروجیکٹس ہیں. یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، آنے والے ہفتوں میں میں اس کے اوپر اسپیشل آپ سے بات چیت کروں گا. دوسرا ہے کہ افواج پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی. میں نے پہلے بھی میرا دل تھا کہ پریس کانفرنس جب آپ سے ہو تو میں اس چیز پہ بات کروں کہ افواج پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے. وی آر ڈسپلنڈ فورس. اگر ہم ڈسپلنڈ ہی نہیں ہوں گے تو جو کارکردگی آپ کو دکھائی ہے پچھلے 15 سال میں اس ملک کے اندر، وہ نہیں ہو سکتی. اگر ہر بندہ اپنی ہی ڈائریکشن میں چلتا ہے تو افواج پاکستان ایسے نہیں چلتی. یہاں چین آف کمانڈ ہے، یہاں ڈسپلن ہے، یہاں رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں. ہمارا ایک پورا ڈسپلن رجیم ہے. ہماری ایک پوری برانچ ہے جس کو 3 اسٹار ہیڈ کرتا ہے، اس کے اندر 2 اسٹار بھی ہیں. ان کا کام صرف افواج پاکستان کا ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے. 4 اس کے بنیادی نکات ہیں اس اکاؤنٹیبلٹی اور ڈسپلن رجیم کے. کیونکہ ہم ڈسپلن لوگ ہیں، ہماری پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ غلطی نہ ہو. پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں، ہمارے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں کہ جیسے کوئی غلطی ہونے شروع ہو تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اس کے بعد ہمارا کریکشن رجیم ہے کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، خواہ پروسیجر کی وجہ سے ہے، لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہے، تو ہم اس کی کریکشن اپلائی کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں چیزوں کے باوجود کوئی کسی بھی قسم کے ان لافل ایکٹیویٹی میں، خواہ وہ کرپشن ہے، مورل ٹرپیچیوڈ ہے، ایون آپ چھٹی جاتے ہیں، ایک دن لیٹ آتے ہیں یا چھٹی لیے بخیر چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس کا حصہ بنتی ہے. اس کے اوپر پنشمنٹ ملتی ہے. اور پنشمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ جس نے تھوڑا سا بھی کام کیا ہو اس کو بھی وہی سخت پنشمنٹ ہے. تو پنشمنٹ کی بھی کیٹیگریز ہیں. یہ کوشن سے لے کے، وارننگ سے لے کے، ڈسمس فرام سروس، ایون جیل، اس حد تک بھی پنشمنٹ ہوتی ہے. اگر میں صرف 2017-18 کا ذکر کروں تو ان 2 سالوں میں تقریباً 400 جو پاکستان فوج کے آفیسرز ہیں، مختلف افینسز میں ان کو سزا ہوئی ہے. یہ سزا کوشن، وارننگ، ریپریمانڈ، ان کے جو بینیفٹس ہیں اس میں کٹوتی، ان کی تنخواہ میں کٹوتی، ان کو ڈسمس فرام سروس، ایون جیل، اور اس میں ہر رینک کا افسر شامل ہے. جیسے پاکستان فوج کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک ادارہ ہم نے ملٹری لاء کے انڈر رکھا ہوا ہے، ایئر فورس سیکورٹی فورس.
اس کا ڈسپلن آپ باقی اداروں سے کمپیئر کر لیں کہ کیسا ہے، چونکہ ان کو بھی جو سزا ہوتی ہے ان کا ڈسپلن رجیم ملٹری لا کے اندر ہے. آفیسرز کے اوپر جو ڈسپلن اور اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سولجرز سے سخت ہے، لیکن جو سولجرز ہیں ان کی بھی یہی ہے کہ جس کا جتنا آفینس ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملتی ہے. تھوڑی سی اس میں اگر آپ کو اور بات بتاؤں کہ وی آر پاپولیشن آف 207 ملین، اس میں سے لیٹ سے 600,000 جو ہے وہ آپ کی آرمی ہے. تو ڈرا دی پرسنٹیج کہ ہم آبادی کا کتنا حصہ ہے. 207 ملین اینڈ 600,000. ہم سب سول میں رہتے ہیں، بھائی بہن رشتہ دار. 207 ملین میں سے ایک سائیکل کی چوری سے لے کے، موٹر سائیکل کی چوری سے لے کے، زمین پہ قبضہ، قتل، ڈاکہ، چوری، مختلف قسم کے سوشل کرائمز ہیں. تو ہمارے تھانے کچہریوں میں 15 to 20% آف پاکستان پاپولیشن ون وے اور دی ادر جاتی ہے. دس از دی میٹرکس آف سوسائٹی. اس سوسائٹی سے ہم 600,000 لوگ لیتے ہیں اور اس ڈسپلن رجیم میں لے جا کے آگے بڑھتے ہیں. تو ہماری جو پرسنٹیج ہے ہمارے تھانے میں جانے کی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک برانچ ہے، اٹ از لیس دین 1%. ایک ایسا معاشرہ جس میں آپ کو میں نے ایک ریشو بتائی، واٹ ایور دی لیول آف کیس، اس سے لے کے اپنے ڈسپلن رجیم کے تحت لیس دین 1% ہیں جو کہ اس ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارا پریونٹیو اور کریکٹیو رجیم بہت اسٹرانگ ہے. میں نے آپ کو فگر بھی دیا ہے کہ جیل تک بھی ہوئی ہے اور آفسرز کو ہوئی ہے. ایک آفسر تھا، وہ صرف 10,000 روپیز کی کرپشن پہ سینٹ ہوم. تو بہت سارے، میں نے دس از فار دی فرسٹ ٹائم کہ کسی نے آپ سے اس ڈسپلن رجیم اکاؤنٹیبلٹی رجیم کی بات کی ہو. تو پاکستان آرمی میں ڈسپلن رجیم جو ہے اس طریقے سے چلتا ہے. ہم ایک بہت عظیم ملک ہیں، 207 ملین کی پاپولیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، زمین دی ہے، جغرافیکلی ہمیں ریلیونٹ کیا ہے، موسم دیے ہیں، معدنیات دی ہیں. لیکن 70 سال گزر گئے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کے عوام کو یہ بتاتے رہے ہیں